الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وهم تقولون على الله ما لا تعلمون. دیکھیے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی یہود اور نصارہ کا جو تذکرہ فرما رہا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایمان والوں سے ہے نا مخاطب ہے. ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے نا نبی کا زمانہ ہے. نبی کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو نبی کے زمانے میں ہے جیسا اگر ہمیں تصور کریں گے یعنی وہ فیلنگ میں رہیں گے تو تب ہم لوگ ہے نا یہ قرآن جو ہے ہم لوگ کو سمجھ میں آتا. تو دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اور اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے اسلام لانے پر ہے نا بڑے حریص تھے. یعنی ابھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، وہ بھی اسلام میں آئیں گے، وہ بھی اسلام میں آئیں گے، وہ بھی اسلام قبول کریں گے، وہ بھی اسلام قبول کریں گے. تو ایسا ہے نا حضرات صحابہ کی تمنا تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی تمنا تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو جب ایمان والوں کی تمنا ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا، کیا ایمان والے کیا تمہیں یہ تمنا ہے کہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، حال ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہے. ثم یحرفونہ، پھر اس کے بعد اللہ کے کلام کو سننے کے بعد انہوں نے اس سے نہ منہ پھیر لیا. من بعد ما عقلوه، عقل میں آنے کے بعد سمجھنے کے بعد وہم یعلمون، حال ہے کہ وہ اسے جانتے بھی تھے. یہ ہے نا اس کا ترجمہ ہو، اس کا مفہوم سمجھو. یہ بنی اسرائیل میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بول رہے تھے کہ دیکھو بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، تو لوگ کیا کریں شرارت کرے نا تمہیں اللہ کے رسول کو ہم نے پروف کیا، تمہیں کتاب جو لائے ہے نا اس کا پروف کیا. اچھا تمہیں ہے نا پہاڑ کے اوپر جا کر کتاب لاتے ہیں نا وہ تمہیں کہاں جاتے ہیں سو وہاں کون آپ کو تم کو ہے نا دیتا ہے سو. اچھا اگر اللہ دیتا ہے بولے تو ہمیں بھی اللہ کو دیکھنا، یا نہیں بولے تو اللہ کی آواز ہمیں بھی سننا. ایسا اگر لوگ بولتے تھے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے اللہ قوم ہے نا میری بات نہیں مانتی ہے، تجھے ہے نا دیکھنا چاہتی ہے اور تیری آواز بھی سننا چاہتی ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ہے نا دیکھ سکے. اچھا ایسا کرو ایک دن ہے نا منتخب کر کے تمہیں نا ذرے آدمیوں کو تقریباً 40 آدمیوں کو ہے نا تمہیں ہے نا پہاڑ کے اوپر لاؤ، وہاں ہے نا آواز سن سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کہنے پر ذرے آدمیوں کا نا منتخب کر کے قوم کے بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے ساتھ ہے نا پہاڑ کے اوپر لائے. اب وہاں دیکھے تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نا آواز آئی، اس آواز کو ہے نا ان لوگوں نے سنے. اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آواز سننے کے بعد بھی یہ قوم ایسی قوم ہے. تم نے پہلے بولے یہ جو قرآن کا جو ترجمہ ہو رہا ہے اس ترجمے میں ہماری فیلنگ کیا رہنا، ہمارا تصور کیا رہنا، یہ نبی کے زمانے کا قصہ ہے.
اب یہاں جو قوم ہے یعنی اس وقت اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کے سامنے جو قوم ہے یہ قوم ایسی ہے کہ ان قوم میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہے، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد بھی ان کو ہے نا سمجھ میں بھی آ گیا، عقل میں بھی آ گیا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ہے نا حضرت موسیٰ کو نہیں مانے اور اللہ کو نہیں مانے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بولنا چاہتا ہے کہ اے محمد جب یہ ایسی قوم ہے کہ انہوں نے ہمارے کلام کو سنا، اسے سمجھے، عقل میں بھی ہے نا ان کے اس میں آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، تو کیا یہ قوم تمہاری بات کو مانیں گے؟ یہ اصل جب یہ ایسی قوم ہے کہ ایسی قوم جیسے حضرت موسیٰ کو بھی انہوں نے نہیں مانے، حالانکہ یہ قوم کیسی اللہ کے کلام کو سنے، اللہ کی آواز کو سنے، اور وہاں ہے نا پورے چیزوں کا معجزات بھی انہوں نے دیکھا، اب دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے اور اللہ پر ایمان نہیں لائے، بولے تو کیا تمہیں تمنا کرتے ہیں کہ کیا یہ لوگ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسے پہلے یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں کہ ویسا تمہارے ہاتھ پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ان لوگوں نے اس کلام میں عدل بدل کر دیے، حالانکہ وہ بات ان کو سمجھ میں بھی آ گئی، عقل میں بھی اتر گئی، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ ایسی قوم ہے، ان سے ہمیں توقع نہیں کر سکتے، امید نہیں کر سکتے یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اور یہ قوم ایسی قوم ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قَالُوا آمَنَّا، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں سے، حضرات صحابہ سے جب یہ لوگ ہے نا ملاقات کرتے تو بولتے ہمیں بھی ایمان والے ہیں۔ اچھا بھائی ایمان والے بول رہے کریکٹ۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، اور جب یہ لوگ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں ان سے مذاق کرے سو، ہمیں ان سے کیا کرے سو؟ مذاق کرے سو۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَ، اس سے پہلے کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان فرمایا کہ جب یہ صحابہ کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، تمہارے جیسا ہم بھی ایمان لائے، اور جب آپس میں جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاق کرے سو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ان کے جو بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں نا، ایک بات کی طرف ہے نا ان کو اشارہ کرتے ہیں، وہ کیا بولے تو یہ لوگ ہے نا کب تو بھی ذرہ جوش میں آیا ہماری زبان میں بولنا بولے تو اب ہے نا ہم نے قرآن سمجھنا ہے نا، قرآن سمجھنے کے واسطے ہماری زبان میں بھی ہے نا ہم اسے بول سکتے ہیں، کیا بھی ہے نا منع نہیں، لیکن صحیح بولنا، صحیح بولنا۔ جیسے قرآن کا ترجمہ اردو میں بھی ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ عربی میں بھی ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر ترجمہ ہوگا تو وہ ترجمہ ہے نا مانی جائے، اگر ترجمہ غلط ہوگا تو پھر اس کے بعد اسے نہیں مانیں گے۔ تو ایسا جو ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے زمانے میں ہے نا ان کے جو بڑے لوگ تھے یعنی جو یہود و نصارہ، ان کے جو بڑے انہوں آپ کہنا کیا کرتے تھے بولے تو اپنے آدمیوں کو سمجھاتے تھے۔ انہوں کیا کرتے تھے، ان کی غلطی کیا ہوتی تھی بولے تو جوش میں آ جاتے، ایمان والوں کے ساتھ ہے نا مل کر، صحابہ کے ساتھ مل کر ذرا ہنسی زندگی ذرا ہے نا جوش میں آ جاتے، جوش میں آ جانے کے بعد بولتے ہاں کریکٹ، محمد کی جو تعریف تمہیں کرتے ہیں نا ہماری کتاب میں بھی ہے نا محمد کی تعریف ہے، تمہیں جو بولتے ہیں نا ہمارے نبی ایسے ویسے، ان کے اخلاق ایسے ہے ویسے ہے، بولو ہاں کریکٹ تمہیں بولتے ہیں سو وہ کہ وہ باتیں ہیں نا ہماری کتاب میں بھی ہے، کر کو یہ لوگ بول رہے تھے۔ اپنی راز کی بات، اپنے کتاب کی بات، اپنے مذہب کی بات صحیح معنی میں جوش میں آ کر بول رہے تھے۔ اور جب یہ بات ہے نا ان کو معلوم ہوئی، کسے ان کے بڑے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی، انہیں نا ان کو ڈراتے تھے، ان کو نا دھمکی دیتے، ارے جوش میں آپ کہیں تو تم بول رہے ہیں یہ باتوں سے بھی
जोश में आकर तुम ये बातें सब ना कहीं को बोल रहा था, ये बातें स्विच में बोलो उनको, अगर ये बातें बोल रहे बोले तो उनको एक प्रूफ मिल जाता। देखो भाई हमारे नबी की तारीफ है ना, हमारी किताब में भी है, हमारे नबी की तारीफ इनकी किताब में भी है कर को है ना, ये प्रूफ हो जाता। अब उनको पूछे हमारी किताब में है कर को तुम ना कैसा मालो, उन्होंने ना तुम ना कुछ बोलते सो इनो मंजे बोले बोलकर, तो इस वास्ते है ना तुम्हें ये बातें सभी बोलो ना को बोलकर ना, ये लोग है ना इनको समझाते थे इनके बड़े। उसी पर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर कह रहा है इनकी जो आपस के जो गुफ्तगू है, आपस की जो बातें हैं उसे अल्लाह पाक है ना यहाँ नकल कर रहा है। वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो कहते हैं क़ालू तुहद्दिसूना, तुम अपनी इन बातों को क्यों बयान करते हो, बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों में ना उसे खोल दिया है, यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ने हमें बताया है उसे तुम्हें क्यों इनको बताते हो, लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, अगर तुम्हें इन बातों को बता दोगे तो ये हुज्जत हो जाएगी उनके रब के पास, रब के पास है ना ये हुज्जत हो जाएगी, यानी इन्होंने लड़ेंगे। हाँ इनको भी मालूम था इन्होंने ईमान नहीं लाए, बोल भी इन्होंने अल्लाह के सामने गवाह पेश करेंगे, तो इसके वजह से तुम्हें है ना ये बात सभी बोलो रखो, लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफला ताक़िलून, ज़रा अक्ल से काम लो। अपने आदमियों को बोलते हैं ज़रा अक्ल से काम करने को बोलते नहीं, वैसा अपने लोगों को है ना ये बोल रहे ज़रा अक्ल से काम लो, ये बातें से ना बोलो ना को, ये लाश के बातें हैं उसे है ना तुम्हें अपने सहन में रख लो, बस ईमान वालों को बोलो ना को। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना मा युअलिनून, क्या लोग नहीं जानते हैं अल्लाह की ज़ात वो है जो इन्हों बोले उसे भी जानता है, इन्हों जिन चीज़ों को छपाते हैं उसे भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है, क्या ये बात इनको मालूम नहीं है। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना मा युअलिनून, अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जो चीज़ें तुम्हें छपाते हैं उसे भी जानता है, और जो चीज़ें ना तुम्हें ज़ाहिर करते यानी बोलते उसे भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है, यानी तुम्हें बोले तो भी अल्लाह को मालूम हो जाता, तुम्हें नहीं बोले सका छपा ले तो भी अल्लाह को मालूम हो जाता कि ये बातें तुम लोग मालूम नहीं है। अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना मा युअलिनून व मिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्या व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इनकी जमात में ना इनके कौम में दो किस्म के आदमी, एक किस्म के आदमी कौन जो लिखा पढ़ा है यानी लिखना पढ़ना जानते हैं, जिनको है ना तौरात का इल्म है, ये कौम ये। दूसरी कौम ये है व मिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब, जो लिखे पढ़े हैं जो जानते हैं, जो जानने वाले क्या बोलते हैं नहीं जानने वालों को ये बातें सभी तुम्हें बोलो ना वो बोलते हैं। अब जो अनपढ़ है उनका हाल क्या, व मिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब, और इनमें से एक जमात ऐसी है जो उम्मी है यानी लिखना पढ़ना नहीं जानती है। देखो आम आदमी यानी हमें नबी को छोड़कर आम आदमी का लिखना पढ़ना नहीं जानना ये उसके लिए है ना नुक्स है, कमी है। अरे भाई लिखना पढ़ना जानता नहीं है भी, इसके अंदर है एक आइब है, वो है ना नबी अगर है बोले तो नबी से लिखना पढ़ना नहीं होता बोले तो ये उसके लिए आइब नहीं है, ये उसके लिए कमाल है, ये उसके लिए है ना कमाल। कई वो दुनिया में जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं तकरीबन है ना बहुत अक्सर नबी है ना किसी से लिखना पढ़ना सीखे नहीं, किसी से भी है ना लिखना पढ़ना है ना इन्होंने नहीं सीखे, किसी स्कूल को नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, कहाँ से भी डिग्रियाँ क्या भी नहीं ली। अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त है ना इनको सिखाता, और अल्लाह तबारक व तआला इनकी रहबरी करता, और अल्लाह तबारक व तआला इनको है ना इल्म देता है। अगर हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम कहीं जाकर है ना सीख कर आ जाते तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं, उनके पास पढ़े सो, किनके पास फला मास्टर थे नहीं उनके पास पढ़े सो, वैसा कर ना दुनिया वाले बोल रहे थे। तो इस वजह से इस ताने से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अक्सर अम्बिया अलैहिस्सलाम को क्या नहीं करता है, किसी के सामने बैठकर सीखने की है ना उनको तौफीक नहीं देता है। नबी बनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राइल के ज़रिए से इनको है ना नबियों को सिखाता है। तो आम आदमी का लिखना पढ़ना ना होना यानी लिखना पढ़ना नहीं जानना ये उसके लिए आइब है। अगर कोई नबी लिखना पढ़ना नहीं जानता है तो ये उसके लिए आइब नहीं है, ये उसके लिए कमाल है। कमाल कैसा है, इन्होंने लिखना जानते नहीं पढ़ना जानते नहीं फिर भी इनके पास इतना इल्म कैसा आया। उसने
کسی کے پاس جاگو سیکھے نہیں لیکن ہے نا انگلش بولتا ہے، کسی کے پاس سیکھے نہیں انگلش لکھتا ہے، تو اب لوگ کیا بولیں گے؟ ارے بھائی کتنا کمال کا آدمی بھائی، کہاں بھی سیکھا نہیں، کتنا ٹیلنٹ والا ہے، بولتے نہیں ویسا جو ٹیلنٹ تو نبیوں کا کسی کے پاس ہے نا نہیں سیکھنا یہ ان کے لیے کمال ہے، اور اسی طریقے سے عام آدمیوں کو نہیں سیکھنا یہ ان کے لیے عیب ہے۔ تو اس لیے بولتے یہ جو دور ہے یعنی یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بے حد ضروری ہے، لکھیں گے پڑھیں گے تبھی ہمیں ترقی میں ہوں گے۔ اس لیے جو ہے وہ بڑے لوگوں نے فرمایا جو عقل والے کو کہتے ہیں، اب اس وقت ہے نا ہمارے اس ہندوستان کی ہمارے اس ملک کی حالت ایسی ہے کہ ہم نہ بڑے بڑے پوسٹاں تو نہیں ملتے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہم نہ کو نہیں ملتے، ایسے موقع پر ہمیں اب کیا کرنا ہے، ایسے موقع پر ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ ایسے موقع پر ہمیں اپنے بچوں کو بڑی بڑی پڑھائی ہے نا پڑھانا ہے۔ جب ہمیں اپنے بچوں کو بڑی بڑی پڑھائی ہے نا پڑھائیں گے، ہمیں بڑے بڑے پوسٹوں میں جائیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ ہے نا یہ ہندوستان یہ ملک ہے نا ہمارے کنٹرول میں آ سکتا، ہمیں ہے نا کچھ ہے نا کر سکتے۔ لیکن اگر ہمیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے، وہ ہے نا 10th پڑھائے 9th پڑھائے، یہی پڑھا کو ہے نا پھر اس کے بعد اسے کاموں میں لگا ڈالے، تو پھر اس کے بعد یہ قوم ہے نا ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر قوم کی ترقی چاہتے ہیں تو فرمایا کہ وہ علم ہے، علم کے ذریعے سے نا قوم ترقی ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ امی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نا ایک صفت ہے امی، یعنی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے ہے۔ تو اس قوم میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو یعنی تورات کو نہیں جانتی ہے، الا امانیہ، اچھا بھائی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہے تو ان کا مقصد کیا، انہوں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ نفسانی خواہشات، الا امانیہ، نفس کیا بولتا ہے کہ وہ یعنی اپنی مرضی، کتاب کے مطابق لکھنا پڑھنا نہیں جانتے نا، اب ان کو لکھنا پڑھنا آتا بولے تو قرآن پڑھتے تورات پڑھتے پڑھ کر نا صحیح معنی میں زندگی گزارتے، اب ان کو پڑھنا چاہتا نہیں بولے تو انہیں کیا پڑھتے، اب جب ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اب انہیں نفسانی خواہشات اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے۔ الا امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ ہے نا گمان کے مطابق چلتے تھے، کیا کہ ایک بات بول ڈالتے جسے ہے نا لگیا تو لگیا، نہیں لگیا تو کیا ہو گیا، ہوا لگ گیا تو کیا بولتے ہیں کرٹس میں بولے آپ ہو بھائی مجھے معلوم بھائی ایسا، یہ ہے نا ان کا یہ تھا ان کا کام۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے الا امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے انہوں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں کیا کرتے تھے، انہوں اپنے طرف سے مسائل لکھ کر اسے ہے نا پبلک میں ایشو کر دے، اور ایشو کرنے کے بعد کہتے یہ اللہ کا حکم ہے۔ سمجھ میں ایک بات، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں انہوں تو مرضی کے مطابق زندگی، نفس کیا بولتا ہے کہ اس کے خواہش کے مطابق انہوں نے زندگی گزارتے، اور جن کو اللہ علم دیا، جن کو لکھنا پڑھنا ہے نا سب کچھ آتا ہے، انہوں کیا کرتے، انہوں ہے نا کیا کرتے بولے تو مسائل ہے نا لکھ لیتے، جو مرضی کے مسئلہ ہے اسے لکھ لیتے، لکھ کر ہے نا پبلک کو ہے نا دیتے، دیکھو بھائی یہ مسئلہ، تم کہیں کو اتنا ٹینشن ہو جاتے، تم کہیں کو ہے نا اتنا پریشان ہو جاتے، دیکھو تورات میں یہ مسئلہ ہے ایسا، وہ لوگوں کو اٹھا بولے ارے بھائی کرنٹ نا کتنا اچھا ہے نا بھائی مسئلہ، ارے خوش ہو کو ہے نا ان کو ہدیہ دیتے، ان کو ہے نا تحفے دیتے، حالانکہ یہ مسئلہ اللہ کا نہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں، انہوں اپنی طرف سے اسے مسئلہ بنا کر ہے نا لوگوں کو ہے نا سہولت کے واسطے ہے نا ان کو پیش کرتے، اب جب وہ لوگوں کو مسئلہ آسانی کا مسئلہ مل جاتا، لوگوں کے نزدیک ہے نا ان کی ہے نا خوش آمد ہوتی، ان کی عزت ہوتی، ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے لکھ کر ہے نا مسائل کو دیتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس مسئلے کے ذریعے سے حقیر معاوضہ یعنی حقیر اس کا نا اجرت تحفے تحائف اس سے لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل لہم مما یکسبون، یہ جو لکھ رہے ہیں یہ بھی ہلاکت ہے، اور اس لکھنے کی وجہ سے جو پیسے انہیں کماتے ہیں فرمایا کہ یہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہم نہ کو جہنم میں ڈالتا نہیں،
تو لوگ کیا بولتے تھے بڑے لوگ، دیکھو بھائی ہمیں سبھی آپ کو نبی کے خاندان والے، بنی اسرائیل کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں سبھی نبی کے خاندان والے، ہمارے خاندان میں تقریباً 20,000 25,000 حضرات انبیاء علیہ السلام آئے، سو ہمارا پورا خاندان نبیوں کا خاندان، ہمیں کیا کرے تو بھی اللہ ہے نا ہم کو جہنم میں ڈالتا نہیں، اگر جہنم میں ڈالیا تو بھی 40 دن کے واسطے، 40 دن نہیں 7 دن کے واسطے ڈالتا، 7 دن کے واسطے کہیں کو بنی اسرائیل ہے نا جو بچھڑے کے جو پوجا کرے وہ ہے نا 7 دن پوجا کرے، 7 دن کے بعد ہے نا پھر اس کے بعد اللہ کا ہے نا عذاب آ گیا، اللہ کی طرف سے نا پکڑ آ گئے۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہم نا کو جہنم میں ڈالتا نہیں، اگر ڈالیا تو بھی ہمارے جو بڑے یہ جو 7 دن ہے نا جو گناہ کرے نا، یہ 7 دن ہی ہمیں جہنم میں جلیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں جہنم سے آ جائیں گے، ایسا کر کو ان کا عقیدہ۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ لوگ اپنے قوم سے یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو ہرگز جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم میں ہمیں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہم لوگ نہیں جلائے گی، الا ایام معدودہ، مگر چند دن ہوتا ہے پھر ہمیں آ جائیں گے۔ ہمیشہ رہنے والے کون؟ انہوں ہمیشہ رہتے، تو انہوں نبی کے خاندان والے نہیں، انہوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیں نبی کے خاندان والے ہمیں جو ہے ذرے دن رکھو پھر آ جائیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور فرمایا الا ایام معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ، اچھا ویسا کیا ذرے دن تمہیں رہتے سو؟ اللہ ہے نبی ان سے پوچھ رہا، اچھا جب تم نے کو اتنا پکا معلوم ہے، تم اتنا پروف کے ساتھ بولتے کہ ہمیں جہنم میں ہے نا ذرے دن ہی جلتے سو، ہمیشہ ہمیشہ رہتے نہیں بولے، تو یہ بات تم نے کو کون بولے؟ یہ بات تم نے کو کون بولے؟ کیا اللہ تم نے کو بولے؟ کیا اللہ تمہارے سے وعدہ کریا کیا 7 دن ہی ہمیں تم نے کو جلائیں گے، ذرے دن ہی ہمیں تم نے کو جلائیں گے، پھر اس کے بعد نکال ڈالیں گے اگر بول کر ہے نا، یہ بات تم نے کو کون بولے؟ کیا اللہ بولے؟ کیا اللہ پوچھ رہا ہے قل اتخذتم عند اللہ، اے نبی محمد ان سے پوچھئے کیا یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر یہ اللہ کا وعدہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے، یہ بس اپنی زبانوں سے نا لوگوں کی تسلی کے واسطے بول رہے ہیں۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، کیوں نہیں جنہوں نے گناہ کیا وہ گناہ ان کو گھیر لے گی، اس لیے بولتے ہیں نا نیکی کریں گے تو نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا، آخرت میں بھی دیتا، اور اس کا اثر جو ہے روزی کے اوپر بھی پڑتا، اعمال کے اوپر بھی پڑتا، تمہارے صحت کے اوپر بھی ہے نا پڑتا۔ اگر وہ گناہ کریں گے تو گناہ کا اثر بھی تمہاری زندگی پر ہوگا، تمہاری روزی پر ہوگا۔ اسی کو فرمایا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃ فأولئک اصحاب النار، یہ تو جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے نا ایک قانون، جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ہے نا ضرور تذکرہ کرتا، جہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا وہاں جنتیوں کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کر دیتا، کئی کو ایمان والوں کی تسلی کے واسطے۔ اب جب جہنم آگ اگر وہ بولے تو ہم لوگ ڈر پیدا ہو جاتا نہیں، تو یہ ڈر دور کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہے نا جنت کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ ایمان والے مطمئن ہو جائے، ایمان والے تسلی کر لے، اللہ ہم کو جنت دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ تو جنتی والے ہیں، جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے یعنی حسن سلوک کریں گے، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، ضرورت مسکین غریبوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جو بات چیت کریں گے وہ نرم لہجے میں بات کریں گے، ایک دم چڑکو نے غصے سے کیا تمہیں بولے نہیں، نرمی پن، اپنے اندر عاجزی پن، قولا حسنا، اچھی بات ہے نا کرنا ہے،
ہم نے جو ان کا عہد بنی اسرائیل سے لیے وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اتنے چیزوں کا ہم نے ان کو حکم دیا۔ کون سے چیزیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، یتیموں کی خدمت کریں گے اور ضرورت مندوں کا خیال کریں گے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 8 چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ کیا یہ 8 چیزوں کے اوپر ان کا عمل ہوا؟ فرمایا کہ نہیں۔ ذرا آدمی عمل کرے، ذرا آدمی عمل نہیں کرے، اسی کو اللہ فرما رہا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ ذرا لوگ اس سے منہ پھیر لیے، وانتم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ یہاں تک ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے آگے بھی انہی کا تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد صبح تو جمعہ ہے، جمعے کے دن تفسیر نہیں ہوگی، ہفتے سے انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ تو دیکھیں کتنی بہترین باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے بعد اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے بولے تو، کسی کا حق ہے بولے تو اللہ کا حق ہے۔ جب یہاں خود اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لی، یعنی کام کرو کر کو بولے کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں گے۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر تذکرہ ہوا تو کس کا ہوا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کا حق دنیا میں سب سے زیادہ ہے بولے تو وہ والدین کا حق ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ میں سب سے پہلے کس کا حسن سلوک کروں، کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ، ماں کا حق ہے تیرے اوپر زیادہ، لہذا ان کے ساتھ پہلے ان کا حق ادا کرو۔ پھر صحابی کو پوچھ رہے اللہ کے رسول پھر کون؟ فرمایا کہ پھر یہی فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پھر پوچھے اللہ کے رسول کون؟ پھر فرمایا کہ امو کا، تیری ماں۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کس کا حق زیادہ ہے؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے باوا کا حق زیادہ ہے، چونکہ ماں کی محنت زیادہ ہوتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ایک محنت، اور جب حمل میں رہتے حمل کے درمیان ایک محنت، اور پھر اس کے بعد ڈیلیوری کی ایک تکلیف، اور پھر اس کا ڈیلیوری ہو جانے کے بعد تقریباً 2 سال 3 سال تک وہ ایک تکلیف ہو، بچوں کو پالنا، اسے ٹائم پہ کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، ایسے بھی ہوتا کیا معمولی بات نہیں۔ ایک دن مرد بنے یہ کام نہیں کر سکتے، عورت یہ کام کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ڈیلیوری کا موقع وہ ایک تکلیف، اور حمل کے درمیان میں یعنی جب پیگننٹ ہوتی وہ تکلیف، اور پھر اس کے بعد ڈیلیوری ہو جانے کے بعد بچوں کو پالنا پرورش کرنا وہ ایک تکلیف۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ تو اس لیے اللہ والوں نے فرمایا، خود اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں اگر ماں باپ راضی ہے بولے تو اللہ راضی، اگر ماں باپ ناراض ہے بولے تو اللہ بھی ناراض۔ ماں باپ کو ناراض کردہ کو انہیں حجہ کے اوپر حجہ کر لیتا ہے، نیک کاموں کے اوپر نیک کام کر لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے عمل کو کیا کرتے معلوم کیا؟ قبول بھی کرتا نہیں، آسمان کے اوپر بھی جاتے نہیں، بیچ میں لٹک لے کو ہوتے۔ کب والدین راضی ہوتے کہ تب اللہ اس کے عمل کو لے گا۔ اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوئے، انہیں ماں باپ کو راضی کریا نہیں بولے تو یہ عمل اٹھا کے اس کے صورت پر پھینک ڈالے، تیرے عمل کی ہم کو کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا زمانہ ایک صحابی ہے، صحابی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، پورے دنیا کے اولیاء اللہ مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے صحابی مرنے کا وقت ہے، سکرات کی حالت میں ہے، کلمہ پڑھا رہے لیکن کلمہ زبان سے آتا نہیں۔ نبی کو جا کے بولے اللہ کے رسول فلاں صحابی ان کا انتقال کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھاتے ہیں تو کلمہ جاری ہوتا نہیں ہے۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، بول پڑھائے، لیکن پھر بھی پڑھنے کے بعد تیار نہیں۔ کون پڑھاتے ہیں؟ جو نبی پڑھاتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شاید معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ماں کو ناراض کیا ہے۔ ان کی امی کہاں ہے؟ بلا پوچھے کیا تمہیں اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے کہ؟ انہوں نے بولے صاف بولے اللہ کے رسول میں اس سے ناراض ہوں۔
انہیں زندگی میں مجھے بڑی تکلیف دیا، بڑا ہے نا ستایا ہے، اے اللہ کے رسول میں اس سے ناراض ہوں۔ فرمایا اچھا ناراضی معاف کرو، نہیں میں معاف کرتی نہیں۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، کہیں کو کر کو پوچھے تمہارے سامنے تمہارے بچے کو ہے نا لکڑیاں میں ڈال کے اسے جلا ڈالیں گے، اچھا میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو جلاتے کہ ہاں ہوتا اچھا تمہیں راضی نہیں ہے بولے تو کیا بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو جلا دیں گے۔ ماں کے دل میں نا رحم آیا، بچہ بچہ ہوتا ہے، ماں ہے نا ماں ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، تو ماں کے دل میں نا رحم آیا اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی ماں نے اس جگہ میں کہا کہ میں معاف کرتی ہوں، اب یہاں جو ان کے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ اتنے بڑے مقام پر ہے لیکن ماں باپ کو ناراض کرنے کی بنا پر ان کے زبان سے نا کلمہ جاری نہیں ہوا۔ آج ہمیں دیکھ لے ہمارا مقام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں کتنے نمازاں پڑھتے ہیں، ہمیں کتنے دیندار ہیں، ہمیں کتنا تقوی والے، ہمیں کتنا ہے نا اللہ کا ڈر کر زندگی گزارنے والے۔ اب ہمارے دین کا حال کیا ہمیں خود حساب لگا لے سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمیں لوگوں کو ماں باپ کو ہے نا چھوڑ ڈالنا، ان کا خیال نہیں کرنا، بیوی کی محبت میں آپ کو ہے نا بیوی کے پیچھے پڑ جانا، ماں باپ کو ہے نا مارنا توڑنا، ان کو ستانا، انہیں بولے سے بات ہے نا نہیں سننا، یہ پورا کا پورا نا ظلم ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ ہے نا دعائیں لینا یہ عقل مند کی نشانی ہے اور یہ ایمان والے کا کمال ہے۔ تو انہی چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی دے رہا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔